بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف: وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ یہ عام مومنین کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ خصوصاً تقلید کے حوالے سے کہ کیوں تقلید کرنا چاہیے، کہ تقلید کی ضرورت کیوں ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ایک حدیث ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی وسائل شیعہ میں نقل ہوئی ہے: وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، جب وہ زمانہ آئے گا جب ہمارے 12ویں سرکار امام وقت جب غیب کے پردے میں ہوں گے، تو اس وقت جب اپنے وقت کے امام سے ہم اپنے جو روزمرہ کے جو مسائل شرعیہ ہے، امام سے تو ہم ملاقات کر نہیں سکتے، تو خود مولا نے فرمایا اس وقت تم لوگوں نے فَارْجِعُوا إِلَىٰ رَوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ اس وقت تم ہمارے ان روات حدیث کو بیان کرنے والوں کے ساتھ ان سے رجوع کرے۔ یہ میں امام زمان ان کے اوپر حجت ہوں اور وہ تم لوگوں کے لیے حجت ہے۔ تو سامعین محترم، امام وقت ہم سے دور ہے اور ان کے نائبین جو مجتہدین ہے ان کی تقلید کیوں ضرورت ہوئی؟ تو یہی حدیث جو ہے ہم نقل کرتے ہیں کہ خود امام زمان کا جو ہے حکم ہے کہ ہمیں جو ہے مجتہدین سے روات حدیث سے ان کے ساتھ رجوع کرنا ہے، ان سے ہی ہمارے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان سے ہی پوچھنا ہے۔ تو یہاں پہ روات حدیث نہ آئے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ ہم خود احادیث جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے نقل کی ہے، ہم اسی کے کو پڑھ کے جو ہے نا مثبت عمل کریں گے۔ تو یہاں پہ امام وقت فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے روات حدیث یعنی حدیث کے روایت کرنے والوں کے ساتھ حدیث کو بیان کرنے والوں سے رجوع کرے، وہ اپنا مرجع بنائیں۔ نہیں تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ فَارْجِعُوا إِلَىٰ حَدِيثِنَا یا احادیثنا، ہمارے حدیثوں کی طرف تو رجوع کرے، کیونکہ یہ ہمارے ذہن میں بھی آتے ہیں کہ واقعی ایک روات حدیث ہے، حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، کیونکہ حدیث عام شخص عام فہم احادیث ہے نہیں، حدیث کی اقسام ہے کہ احادیث کی بہت سارے وہ ہے، میں مختصراً 2-4 آپ کے خدمت میں عرض کروں۔ تقسیم سند کے لحاظ سے یعنی احادیث کی سند کے لحاظ سے خبر واحد ہے، مستفیض ہے، غریب ہے، عزیز ہے اور خبر متواتر ہے، یہ احادیث ہے۔ تقسیم اعتبار سند کے لحاظ سے صحیح ہے اور ان کے بہت سارے اقسام ہے، صحیح ہے، مضاف ہے، متفق علیہ ہے، اعلیٰ ہے، اوسط ہے، ادنا ہے، موثق ہے، قوی ہے، ضعیف ہے اور مدرج ہے، مشترک ہے، مصحف ہے،
اس لحاظ سے جو ہے احادیث کے اقسام ہے، اور ان کے جو ہے تقسیم اتصال یا قطع سند کے لحاظ سے مسند ہے، متصل ہے، مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، منقطع ہے، مفصل ہے، اور مشکل ہے، معلق ہے، محمل، اس طرح جو ہے نا احادیث ہے۔ اب تقسیم متن کو لحاظ کرتے ہوئے نص ظاہر، مؤول، مطلق، مقید، عام و خاص، مجمل، مبین، مکاتب، مکاتبہ، اور مشہور، متروک، مطروح، حدیث قدسی، شاذ، مقلوب، متشابہ، ان میں یعنی یہ تمام احادیث کے اقسام ہیں۔ ان میں وہ کون سا ہے اس کے لیے ہم مجبور ہے کہ ہم ایسے ایک شخص کی تقلید کریں جو اس یعنی احادیث کو نقل کرنے والے کی تقلید کرے کہ وہ ان تمام احادیث کے اقسام کو جو ہے بیان کر سکے تفصیل کے ساتھ، اور ہمیں معلوم ہو سکے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے احادیث سب کے سب صحیح ہے، کبھی ہم نے حتیٰ کہ ہمارے کتب اربعہ کے جتنے احادیث ہیں جنہوں نے لکھا ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور انہوں نے جتنے بھی جو احادیث کی مصنفین ہیں انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے احادیث سب کے سب صحیح ہے، کیونکہ اس میں اقسام ہیں، انہوں نے جمع کیا ہے۔ ہم نے روایت پہ عمل کرنی ہے، اس میں حجت ہے، ولا حجت ہے، مقبول، ناسخ، منسوخ، ان تمام اقسام کو جو ہے منظور نظر رکھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حدیث ہے جس کو منسوخ کیا ہے، لہٰذا اس حدیث پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان تمام کا یعنی احادیث کو سمجھنا، اور اس کو سمجھنا اہل فن کا کام ہے، جس کو ہم مجتہد کہتے ہیں کہ مجتہد کوئی وہ نہیں ہے، مجتہد وہی لوگ ہیں کہ جو ان تمام احادیث کے جو ہے فن میں جو ہے مہارت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو جو ہے شرعی مسائل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ انہی احادیثوں کے ذریعے سے آپ اور مجھے سمجھاتے ہیں۔ اور ان حدیثوں میں سے وہ کون سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک حدیث ہے جو منسوخ ہے اس پہ عمل کر رہا ہو۔ لہٰذا یہ ہم سب کی مجبوری ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کی، اہل فن کی، جو احادیث کو صحیح طور طریقے سے اور احادیث کو چھان بین کے، جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے بازار سے دال خرید کے لے آیا، گر گئے مثلا زمین پہ، تو اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، اس کو مٹی کے ساتھ اس کو پلاسٹک میں ڈال کے لے جائیں گے، پھر وہاں پہ چھان کے جب وہ صحیح دانہ ہے وہ دال آپ کو وہ الگ کر دیں گے، اور اس میں جو غلط ہے، مثال جو کچرے آئے ہیں اس کو الگ کر دیں گے۔ لہٰذا اہل فن کا کام یہ ہے، مجتہدین کا کام یہ ہے کہ ان احادیث میں یعنی جنہوں نے جمع کیا، خود علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے احادیث کو جمع کیا ہے، جتنا ہو سکے ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو احادیث نقل ہوئے ان تمام کو ہم نے جمع کیا ہے۔ اب یہ اہل فن کا کام ہے کہ ان احادیث میں کون سا حدیث صحیح ہے، کون سا غلط ہے، اور سند کے اعتبار سے کیا ہے، اور ان تمام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو لہٰذا ان کا جو ہے اہل فن ہونا چاہیے۔ اہل فن وہی لوگ ہیں جو مجتہد ہے۔ مجتہد نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ میری تقلید کرو، بلکہ انہوں نے آپ اور مجھے جو شرعی احکام ہے، جو اپنے یعنی زمانے کی حیثیت سے ابھی اس زمانے میں جو جدید مسئلہ ہمارے لیے پیش آتے ہیں، تو وہ وہی قرآن اور روایت اور احادیث کے ذریعے اس پہ استنباط کرنے کے بعد اور ہمیں وہ حکم جاری فرماتے ہیں، اور ہم اس کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے بحق محمد وآل محمد، بحق امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم سب کو اور خصوصاً شیخان حیدر کرار کو اپنے وقت کے ان احادیث پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین۔